دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مزید ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ جو بیل کا بٹن ہے اس پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی تقریر آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی احادیث کے تحت ایک حدیث مبارکہ ذکر کی ہے۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں خواب دیکھتا ہوں، خواب کی حالت میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے اندر ہوں، اور فرماتے میرا ہاتھ، میں خواب ہی میں اپنے ہاتھ کو جب دیکھتا ہوں تو میرا ہاتھ گویا ایک ریشمی رومال کی طرح ہے، انتہائی نرم و ملائم، انتہائی خوبصورت۔ میں خواب میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت میں اپنے ہاتھ سے جہاں اشارہ کرتا ہوں اللہ طارت بھی الیہ، میں اس طرف اڑتا ہوا جا رہا ہوں، جہاں رخ کرتا ہوں، جہاں میرا جی کرتا ہے، جہاں میرا دل کرتا ہے، میں جنت کی سیر و تفریح کر رہا ہوں۔ یہ انہوں نے خواب دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے یہ خواب اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا، جو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیوی تھی، ام المؤمنین تھی، محبوب کائنات علیہ السلام کی زوج محترمہ تھی۔ میں نے یہ خواب ان کو بتایا کہ آپ بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے میری بہن حفصہ نے یہ خواب ذکر کیا، اللہ کے رسول میرے بھائی عبداللہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے تعبیر نہیں بتائی، لیکن یہ کلمات بار بار کہے کہ ان اخاکی رجل صالح، ان عبداللہ ابن عمر رجل صالح، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا حفصہ تیرا بھائی جو عبداللہ ہے وہ بندہ انتہائی عظیم ہے، نیک انسان ہے، صالح انسان ہے۔ تعبیر نہیں بتا، یہی فرماتے رہے ان اخاک رجل صالح، ان اخاک رجل صالح، ان اخاک رجل صالح۔ اب اس حدیث مبارکہ پر جب ہم غور کرتے ہیں، کیونکہ نبیوں میں جو سب سے عظیم نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد انسانیت میں جو سب سے معزز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی باہمی بات، ان کا مکالمہ، ان کا مباحثہ مجھ جیسے آپ جیسے عام کلمے پڑھنے والوں کے لیے اس میں ہزارہ نصیحتیں ہیں۔ یہاں سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے صحابہ کرام کتنے عظیم ہیں۔
یہ واحد جماعت. ہمیں تو آج کچھ بھی نظر آئے، ہمیں تو کیا پتا کہ ہم نے جنت دیکھی، جہنم دیکھا، کیا دیکھا، ہم تو سب دیکھتے. یہ وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کو اللہ پاک نے خوابوں کے ذریعے جہنم کی زیارت کروائی، جنت کی زیارت کروائی. یہی سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں. اس حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں جنت کی زیارت کی. اور صحیح بخاری کے اندر کتاب الرؤیا کے اندر ایک باب امام بخاری قائم کرتے ہیں کہ کوئی بندہ خواب کے اندر ہی ڈر جائے، اس کا بیان. وہاں پہ حدیث لاتے ہیں کہ اس بندے نے خواب میں جہنم دیکھی. کتنے ان کے خواب عظیم تھے، کتنے یہ عظیم لوگ تھے. یہ ذہن بنا دینا چاہیے. بعض اوقات کئی لوگ بول دیتے ہیں فلاں صحابی پہ طنز، فلاں پہ تنقید، سیدنا معاویہ کا مسئلہ یہ تھا، سیدنا علی کا مسئلہ یہ تھا، فلاں اختلاف تھا عمر بن خطاب کے ساتھ، فلاں اختلاف تھا عثمان بن عفان کے ساتھ. یہ کتنی بڑی کم عقلی کی بات ہے کہ جن صحابہ کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. قرآنی آیات ہیں کہ محمد کریم علیہ السلام کے جتنے ساتھی گئے ہم نے سب کے ساتھ خیر اور بھلائی کا وعدہ کر دیا ہے. اتنے عظیم ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام حکم دیتے ہیں تجاوزوا عن مسیئاتہم. آپ نے فرمایا ان کی کمیاں کوتاہیاں یہ ذکر نہ کرو. جب رب نے ہی معاف کر دی ہے تو تمہیں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. وَحْسِنُوا مَحَاسِنَهُ. اگر ذکر کرنا چاہتے ہو ان کا تو ان کی نیک خصلتیں ذکر کرو. تو رب پاک نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور ان کو اتنا بہترین بدلہ دیا کہ وہ رب سے راضی. اب جب مالک نے اس ساری جماعت کے معاملات کو معاف کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ساری جماعت کے ساتھ بہتری کا وعدہ کر دیا، اس سے رضامندی کا اعلان کر دیا. اب یہ کہاں کا عقل ہے، کہاں کا ایمان ہے کہ پھر بھی ان پر اعتراض کیے جائیں. جبکہ ایک عام انسان کی غیبت جائز نہیں تو صحابی کی کہاں سے جائز ہے، جن کے بارے میں ایک ہی حدیث پہ غور کریں. نبیوں کے تاجدار نے کتنے قیمتی کلمات کہے. حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے اندر ابواب المناقب کے اندر امام صاحب باب قائم کرتے ہیں باب فضل من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں کی فضیلت کا بیان جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی. امام صاحب باب قائم کر کے حدیث لاتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس پر جہنم حرام ہے. وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. اب جس جماعت کو اللہ کے رسول جنتی قرار دیں، اللہ پاک جنتی قرار دے، جس جماعت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان سب کے ساتھ بہتری کے وعدے ہیں، ان کے برے تذکروں سے اجتناب کرو، ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو، اب وہ کون سا عقل مند انسان ہوگا ان ساری حقیقتوں کو جان کے پھر بھی ان کے اندر عیوب تلاش کرے؟ ان سارے حقائق سے پتا چلتا ہے یہ احمقی ہے اور کچھ نہیں. اور اسی کے ساتھ یہاں سے دوسری جو بات معلوم ہوتی ہے اس حدیث مبارکہ سے، کیونکہ ایک ہی حدیث کے اندر کئی نصیحتیں ہوتی ہیں، کئی اسباق و رموز ہوتے ہیں. صحابی نے خواب دیکھا گے، خود بھی جا سکتے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دربار میں، لیکن اپنی بہن کو بتایا. وہ بہن کو اس ناطے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیوی تھی. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے نظروں میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی جتنی بیویاں تھی، ازواج تھی، ام المؤمنین تھی، وہ سارے کے سارے عظیم تر تھی. وہ اپنے اوپر بھی ان کو فضیلتیں دیتے تھے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ پاک نے فرمایا جتنے دنیا میں مومنین ہیں محمد کریم علیہ السلام کی بیویاں ان سارے مومنین کی مائیں ہیں. اب یہاں سے دوسرا سبق چلتا ہے، پتا چلتا ہے جو محمد کریم علیہ السلام کی بیوی کو ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں.
قرآن کے اسلام میں اسے مومن بننا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ازواج بلکہ سارے نے کی، بلکہ مومن تو اسے کہتے ہیں اگر صحابہ کی سیرتوں کو پڑھ کے ان کی بصیرت و بصارت کو استعمال میں لا کے پھر اگر محمد کریم علیہ السلام کے گھرانے کی طرف چلتے گئے، یہ گھرانہ کیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام جس کپڑوں کو پہنتے، جن کپڑوں کو اپنے جسموں میں پہنتے ہیں، مومن کی نظر میں تو اسے کپڑے نہیں ہیں۔ آپ نے جن چپلوں کو پہن لیا وہ چپل عظیم ہو گئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو کندھے پہ چادر رکھی وہ چادر عظیم ہو گئی۔ تو کتنی حدیث ہم اپنی گفتگو میں سنتے ہیں، صحابہ کرام سعادت سمجھتے تھے کہ محمد کریم علیہ السلام کے کندھے کی چادر ہمیں کفن کے طور پر مل جائے۔ مومن تو سے کہتے ہیں کہ ذہن بنا لے جس چیز کا بھی تعلق اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ہے وہ معجز ہے۔ ازواج، اہل بیت، اصحاب، احباب یہ تو دور رہے، محمد کریم علیہ السلام کی چپل بھی عظیم ہے، جس برتن میں پانی پیا وہ برتن عظیم ہے، جس کھلی کو ہونٹ لگائے وہ کھلی عظیم ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الاشربہ امام صاحب قیام کرتے ہیں الشرب کا امام، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کھلی کو منہ لگا کے پانی پیا، اس عورت نے کھلی کا ٹکڑا کاٹ کے اپنی صندوق میں رکھ لیا اور اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی اس چیز کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ آج اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمارے گھر مہمان بن کر آئے تھے، اس کھلی میں پانی پیا، یہاں پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہونٹ لگے تھے، اب یہ چیز یہ جگہ ہمارے لیے محترم ہے۔ تو یہاں سے دوسرا یہ سبق ملتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد کریم علیہ السلام کی ازواج محترم انتہائی عظیم و اعلیٰ ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہاں سے تیسرا یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں عزتوں عورتوں کا احترام کیا جائے۔ اب اس معاملے میں دو طبق ملتے ہیں، کیونکہ دین شریعت محمد کریم علیہ السلام کا لایا ہوا اسلام ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے، تاکہ واش روم میں کیسے جانا ہے محمد کریم علیہ السلام نے رہنمائی دے دی، کیسے نکلنا ہے اس کی رہنمائی دے دی، جاتے ہوئے کیا کہو نکلتے ہوئے کیا کہو۔ تو یہاں سے تیسری جو بات معلوم ہوئی، اب اس میں دو طبقے ہیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ عورتوں کو سب کچھ سمجھ دیتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کا کثیر طبقہ اس برائی میں جکڑا ہوا ہے، مردوں کے اوپر حکمرانی عورتوں کی ہوتی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، حکمران عورت نہیں مرد ہے۔ اب جس انسان نے اپنے گھر کی جو دیواری میں عورت کو حاکم بنا دیا اور خود محکوم بن گیا، اب بھلے یہ نمازی ہو، اب یہ بھلے دیندار ہو، لیکن یہ قرآن کا منکر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ گھر کا سرپرست سالار حاکم حکمران مرد ہے، اور جب اس نے عورت کو بنا دیا قرآن کا انکار، قرآن کا اعتراض۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں عورت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہر چھوٹی موٹی بات پر بولتے عورتوں کی اوقات کیا ہے، عورت کی حیثیت کیا ہے۔ یہ دونوں طبق غلط ہیں۔ محمد کریم علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ عورتوں کو احترام دو، عزت دو، وقار دو، اتنا جتنا ان کا حق ہے، جائز حدود میں۔ اور اسی کے ساتھ اس حدیث سے جو چوتھی بات معلوم ہوتی ہے، جو آج کے اپنے جمعے کا عنوان ہے، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت طیبہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان عبداللہ رجل صالح، کہ عبداللہ بڑا صالح انسان ہے۔ اب یہ جو صالح کے کلمات اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اس کی معنی یہ کہ پکا مومن اور اللہ کا محبوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں یتولی الصالحین، اللہ تعالیٰ صالحوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ عبداللہ بن عمر صالح انسان ہے، اور انسان کو جب صالح کا لقب اللہ کی طرف سے مل جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے مل جائے، تو یہ سمجھو سب سے بڑا لقب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے صالح بنا دے۔ سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے صالحوں میں شمار کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کے لیے دعا مانگتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، لیکن صالح ہو، یہ لفظ صالح کی معنی کہ سچا پکا مومن، اللہ کا دوست۔ اب ان حقیقتوں کو سمجھنے کے بعد اب لوٹتے عبداللہ بن عمر کی سیرت کی طرف کہ اس بندے کو جو اتنا بڑا منصب، اتنے بڑے اعزاز سے نوازا گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے زبانی کتنی بڑی سعادت ملی کہ یہ صالح انسان ہے، یہ کامل انسان ہے، یہ مومن انسان ہے۔ اب یہ جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عبداللہ کی زندگی میں کیا تھا۔ سیدنا بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی میں کیا تھا، کون سی خوبیاں تھی، کون سے خصوصیات تھے، کون سی عادات تھی، کون سے خصائل تھے، آخر تھا ان کے پاس کیا کہ انہیں اتنا بڑا مقام ملا۔ اسی کو کہتے ہیں سیرت۔ جب اس نقطے کو کھولتے ہیں، اس سیرت کو پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے یہ 3 چیزیں ان کے پاس تھیں جن کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا عظمت والا لقب ملا، مقام ملا۔ اور یہ ساری چیزیں ہم کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اپنے خطبوں میں، اپنے جمعوں میں، اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سنیں، جانیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں پیدا کریں۔ دین سارا یہی کہتا ہے کہ یہ باتیں سنو، اپنی زندگیوں میں پیدا کرو اور اس مقام کو پا جاؤ۔ اب عبداللہ بن عمر کی سیرت طیبہ، اور یہ قرآن کہتا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں محمد کریم علیہ السلام کے انصار صحابہ سے راضی ہو گیا، میں محمد کریم علیہ السلام کے مہاجرین صحابہ سے راضی ہو گیا۔ آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اب قیامت کے دن جو آئیں گے، قیامت کے دن تک آتے جائیں گے، جو ان کے نقش قدم پر چلتے جائیں گے، میں ان سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ کہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا لوگو ایمان لے کر آؤ، دین میں داخل ہو جاؤ اس طرح جس طرح یہ لوگ داخل ہو گئے۔ کہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ساری دنیا میں ہدایت کے طلبگار بھی بہت گئے، ہدایت کے دعوے دار بھی بہت گئے، لیکن اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اللہ اپنے حبیب سے، اپنے حبیب کے اصحاب سے مخاطب ہے، اللہ پاک فرماتے اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابہ، تم ہدایت کے راستے پہ ہو، تمہارے بعد قیامت تک آنے والے وہی ہدایت والے تصور کیے جائیں گے جو تمہارے نقش قدم پر ہوں گے۔ ساری آیات کہتی ہیں کہ ان کا نقش قدم ہدایت ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، راہ ہدایت ہے۔ اور اس عظیم جماعت میں سے عبداللہ بن عمر فرمایا ایک صالح کامیاب کامران انسان ہے۔ اب اگر تم بھی کامران بننا چاہتے ہو، آؤ اس کی سیرت کی طرف۔ انہوں نے کون سے عمل کیے، ان کی زندگی میں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنے عظیم مقام کو پا گئے۔ جب اس نقطے پر آتے ہیں، ان کی زندگی میں سب سے عظیم جو معاملات ہیں وہ 3 ہیں، اور انشاءاللہ العظیم ہم اگر اسی مجلس، اسی محفل میں سننے سنانے سے پہلے ہی تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ان 3 چیزوں کو پیدا کریں گے اپنی زندگیوں میں، تو قرآن کی روح سے سمجھو ہم راہ مستقیم پر آ گئے، اپنے خالق کو مالک کی رضا کے راستے پہ آ گئے۔ سب سے پہلی بات جو عبداللہ بن عمر کی سیرت میں ملتی ہے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے حکموں پہ عمل کر کے دکھانا۔ یہ جملے چھوٹے ہیں لیکن بات بہت بڑی ہے۔
یہاں کے ہم ہمارا سماج ہمارا معاشرہ دین سے دور دکھائی دیتے ہیں، سوجھ بوجھ کی حد تک، جان پہچان کی حد تک، علم فہم فکر کی حد تک ہم بہت بیدار دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب یہاں پر بات آتی ہے تو ہم سست و کاہل دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن عمر کی سیرت کہتی ہے جو اللہ کے قرآن اور محمد کریم علیہ السلام کے فرمان کی ایک عملی زندگی ہے، اگر تم چاہتے ہو صالح بن جاؤ، اللہ کی نظروں میں عزتیں کما لو، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ عمل کی دنیا میں اتر کر آؤ۔ اب قرآن نے جتنے عمل سکھلائے تھے، کہیں قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مسلمانوں نمازیں پڑھا کرو، کہیں قرآن نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، ایمان والے حلال کھایا کرو، کہیں قرآن نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، ایمان والو اپنے آپ کو حرام سے بچایا کرو، کہیں قرآن نے فرمایا تھا وکونوا مع الصادقین، ایمان والے سچے بن جایا، کہیں ایمان نے قرآن نے فرمایا تھا ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، وہ لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ جو کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کہیں قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جایا کرو، کہیں قرآن نے فرمایا تھا وقولوا للناس، لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤ۔ قرآن نے ہزاروں احکامات جاری فرمائے، مسلمانوں یہ بھی کرو، مسلمانوں یہ بھی کرو، مسلمانوں یہ بھی کرو، ہم جانتے ہیں، لیکن جب کرنے کی بات آتی ہے ہم عمل میں کم، بد عملی میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کی جو زندگی ہے، سب سے پہلا نقطہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی کا یہ ہے اللہ کے قرآن کی مان جاؤ، محمد کریم علیہ السلام کے فرمان کی مان جاؤ۔ اب کیسے سیرت کی طرف چلتے ہیں، پچھلے ہم جمعوں میں سنتے رہے نماز کی فضیلت، مساجد کی فضیلت، مساجد کی طرف آنا جانا بیٹھنا کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ پاک میرے اور آپ کے حال پہ رحم کرے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ چیزیں سن کر سمجھ کر مسجدوں سے تعلق جوڑ دیا۔ ہم نے سنا تھا جمعے میں، جمعہ گزر گیا، پھر دوسرا جمعہ آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، یہ نہیں بدلی، مساجد سے تعلق نہیں جڑا، لیکن یہ بندے جو سنتے جاتے ہیں وہ عملی زندگی پیدا کر کے جاتے ہیں۔ اب کس طرح مسند احمد کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر کی جو احادیث ہے، وہاں پر سنن ترمذی کے اندر ابواب الصلاۃ کے اندر مساجد میں سونے کا بیان، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، فرمایا کننا ننام علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد ونحن شاب، فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ تھا ہماری جوانی تھی، بلکہ ہماری نوجوانی تھی، ہم نوجوانی کے عالم میں اس زمانے نہ مسجدوں میں ہوا کرتے، ہم نیند بھی مسجدوں ہی میں کرتے تھے، مسجد سے اتنا تعلق تھا۔ نفلی نماز ہم نے بھی حدیثیں سنی تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نفلی نمازیں پڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، جنتوں میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، جو نفلی نمازیں زیادہ پڑھتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے ایسے بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، یہ بندہ جو سوال کرے میں اس کے سوال کو رد نہیں کرتا، جس چیز کی پناہ طلب کرے میں پناہ دے دیتا ہوں، یہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اس کی ہر تکلیف مجھے بری لگتی ہے، ناپسند لگتی ہے۔ سنا ہم نے بھی صحیح، اس موضوع پر اپنا ایک جمعہ تھا، لیکن میں اپنے معاملات کی طرف آؤں، آپ اپنے معاملات کی طرف آئیں۔ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد ہم دن میں کتنے نوافل پڑھنے شروع ہو گئے، اس چیز پر سوچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم مساجد کے عنوان پر سنتے ہیں، زندگی میں تبدیلی، عملی زندگی میں اقدامات نہیں آتے۔ نفلی نمازوں کے سلسلے میں ہم نے سنا ہماری زندگی میں عملی تبدیلی نہیں آئی، لیکن علم مندوں کی زندگی اتنے نوافل پڑھتے تھے، نبوی میں ہوتے تب تو پڑھتے ہی رہتے، دیگر اوقات میں تو پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ مسند احمد کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث کی سیرین میں امام نافع فرماتے ہیں، فرماتے عبداللہ اتنے نوافل پڑھتے تھے
رأيت عبد الله بن عمر يصلي على دابته التطوع حيث توجهت به. فرماتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اتنے نوافل پڑھتے تھے، مدینہ میں ہوتے، شہر میں ہوتے، آبادی میں ہوتے تب تو پڑھتے تھے، لیکن سواری پہ بیٹھ کے سفر کرنے لگ جاتے، سواری پہ بیٹھ کے نفل نماز پڑھتے. فرماتے دن تو دن رات کو بھی دیکھا گیا، اگر مسلمانوں کا قافلہ راتوں کو سفر کرتا، کہیں سے آتا کہیں سے جاتا، لوگ اپنی سواریوں پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے، لیکن عبداللہ اس رات کے تاریکی والے سفر میں بھی سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے رہتے تھے. مسجد سے تعلق تھا، رب نے کہا نمازیں پڑھو، نماز سے تعلق بن گیا. رب نے کہا جہاد کرو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ نے جہاد کا کہا، لیکن دل میں اتنا عمل کا جذبہ تھا. مسند احمد حدیث عبداللہ بن عمر کی سیرین، 14 سال کی عمر، 14 سال. ہمارے معاشرے میں 8ویں کلاس کا بچہ یا 9ویں کلاس کا بچہ اتنا سا معصوم ہے. احد کی لڑائی کا وقت لگا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعلان کروایا، اے مسلمانوں تیار ہو جاؤ، مجاہدین تیار ہو جاؤ، دشمن آ رہا ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے سارے صحابہ جو جنگجو تھے، جوان تھے، میدان میں آ گئے، لیکن عبداللہ بن عمر جو کہ 14 سال کا بچہ تھا وہ بھی آ کے قطار میں کھڑا ہو گیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ تیری عمر تو چھوٹی ہے، حالانکہ اور کرے میدان جہاد کوئی معمولی بات نہیں، تیروں تلواروں کا میدان ہے، برسات کے قطروں کی طرح جہاں پہ تیر گرتے ہیں، تیر برستے ہیں، دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جان کو داؤ پہ لگانا ہے. لیکن یہ 14 سال کا بچہ بھی قطار میں کھڑا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بلایا، آپ نے فرمایا عبداللہ ابھی تک تو تیری عمر چھوٹی ہے، تو اب جنگ میں لڑنے کے قابل نہیں. کہا اللہ کے نبی نہیں چھوٹا ضرور ہوں لیکن میدان جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں. قرآن نے کہا جہاد، صحابی نے کر کے دکھایا. قرآن نے کہا صدقہ و خیرات، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. قرآن نے فرمایا ایمان والو اس دن سے پہلے اللہ کے نام خرچ کر دو جس میں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، کوئی تجارت فائدہ نہیں دے گی. آیات بھری پڑی، صدقہ کرو، خیرات کرو، غریبوں کے، مساکین کے، محتاجوں کی مدد کرو. اسی عبداللہ نے جب یہ آیات سنی تھی عمل کس طرح تھا. امام ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں ایک بڑی طویل ترین حدیث لاتے ہیں. سن عبداللہ بن عمر کی بیوی فرماتی ہے، بعد حدیث میں آتا بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر جسم کے اعتبار سے جسیم تھے، اللہ پاک نے بڑا جسم دیا تھا لیکن کافی کمزور ہو گئے. عبداللہ بن عمر کی بیوی فرماتی ہیں جب وہ کمزور ہوئے تو مجھے قبیلے کی عورتوں نے کہا کہ تو عبداللہ کا خیال نہیں کرتی. اللہ کے رسول کا صحابی ہے، قدیم انسان ہے، آپ کی قدر کریں، خدمت کریں. فرماتی ہے کہ میں نے ان کو کہا اس بندے کی کمزوری کا سبب یہ ہے یہ رات کا کھانا خود نہیں کھاتا، مدینے کے فقیروں کو کھلا دیتا ہے. لیکن عورتوں نے جب مجھے زیادہ ٹوکا، زیادہ بولا تو میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ اب کچھ کرنا پڑے گا. میں نے ایسے کیا کہ عبداللہ کا کھانا 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک کھانا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا گھر میں رکھ لیا اور باقی جو آدھا تھا میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ عشاء کا وقت ہے، مغرب اور عشاء کے بیچ میں عرب کھانا کھاتے تھے. عبداللہ بن عمر جب باہر سے گھر آتے وہ مدینے کی گلیوں میں فقراء مساکین بیٹھے ہوتے تھے، عبداللہ آئے گا میں کھانا کھلانے کے لیے لے جائیں. بیوی کہتی ہے کہ میں نے ایک دن ایسے کیا، میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ جو فقیروں کو لے کر آتے ہیں یہ فقیروں کے ساتھ بیٹھتے بھی کھاتے نہیں، اپنا کھانا بھی انہیں کھلا دے کہ آپ ایسے کریں یہ کھانا لے کے جائیں، جو فقیر عبداللہ بن عمر کے ساتھ آنے والے ہیں یہ کھانے ان کو دے کے آئیں.
بیٹا گیا اور گلی میں دیکھا جو جو بیٹے تھے اپنے والد کے آنے سے پہلے ان سب کو کھانا تقسیم کر کے دے دیا. سیدنا عبداللہ بن عمر کی بیوی فرماتی ہے عبداللہ بن عمر جب گھر کی طرف آئے آج آتے ہوئے اپنی نظریں راستے پہ لگاتے ہوئے آئے لیکن وہ غریب نظر نہیں آئے, وہ فقراء وہ مساکین نظر نہیں آئے. عبداللہ بن عمر نے گھر آ کے پوچھا عجیب اتفاق ہے آج مجھے وہ غریب لوگ نہیں ملے. بیٹے کو بلایا, بیٹے جا ان لوگوں کو تلاش کر کے آ. بیوی نے جواب دے دیا کہا کہ عبداللہ آج وہ نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر کی بیوی نے بتایا اس لیے نہیں آئیں گے کہ آج ہم نے کھانا ان کو بھیج دیا ان کی طرف, کیونکہ آپ ان کو ساتھ لاتے تھے اور اپنا کھانا بھی ان کو کھلا دیتے تھے. ہم نے فیصلہ کیا کہ کھانا ان کی طرف بھیج دیتے ہیں. کہ اللہ کی قسم میں بھوکا سو جاؤں گا کسی مسکین کو ساتھ کھانا کھلائے بھی گئے میں سوؤں گا نہیں. ان کی بیوی فرماتی وہ رات عبداللہ بن عمر بھوکے سو گئے لیکن مسکین کے بغیر بھوکے کے بغیر کھانا نہیں کھایا. جو جو آیات تھی جو جو احادیث ان پہ عمل تھا. اور یہی نقطہ ہے عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. ہم عمل میں سست ہیں. یہ قرآنی آیات احادیث کی طرف دیکھیں. مسند احمد کے اندر حدیث عبداللہ بن عمر کی سیریز ہے. عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ جو عالم اسلام کے ایک عظیم خلیفہ تھے, عظیم امیر تھے, امیر المومنین تھے. ان کا زمانہ تھا, بڑے سخی تھے, بڑا مساکین کا فقراء کا لحاظ کرتے. انہیں آ کے کسی نے بتایا کہ مدینہ میں عبداللہ بن عمر انتہائی مسکین بندے, ان کا بھی خیال کرے. کہا یار مسکین بندے تو ہیں لیکن کبھی میرے پاس مدد کے لیے آئے نہیں, حالانکہ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں. انہوں نے عبداللہ بن عمر کی طرف پیغام لکھ کے ایک بندے کو دیا کہ جاؤ عبداللہ بن عمر کو دو. اور اس پیغام میں کیا لکھا تھا؟ ارفع الی حاجتک. عبداللہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے, کسی نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ عبداللہ بن عمر جو خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں انتہائی مسکین ہیں, انتہائی فقیر و غریب ہیں, لیکن عمر بن عبدالعزیز آپ نے ان کا خیال نہیں کیا. فرماتے مجھے کسی نے پیغام بھیجا ہے, اب عبداللہ میں آپ کی طرف پیغام بھیجتا ہوں, آپ کو یہ کہتا ہوں ارفع الی حاجتک, اپنی جتنی ضروریات ہیں میرے پاس لے کر آؤ, جتنی حاجتیں ہیں میرے پاس لے کر آؤ. لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, لیکن عبداللہ آج تک تو میرے در پر نہیں آیا, تو میری مجلس میں نہیں آیا. اب صحابی نے یہاں سے جواب لکھ کے بھیجا. فرماتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الید العلیٰ خیر من ید السفلی. اے عمر بن عبدالعزیز, محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر. اس حدیث کو سننے کے بعد آج تک میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اگر تجھے ترس آ جائے تو دے دے تو یہ تیری مہربانی ہوگی, لیکن زندگی گزر جائے عبداللہ تیرے در پر سوال کرنے کے لیے نہیں آئے گا. محمد کریم علیہ السلام نے کہہ دیا ہے اب عملی زندگی میں پوری زندگی اس حکم پہ عمل کرنا ہے. مسند احمد کے اندر ایک اور مقام پر حدیث عبداللہ بن عمر کی سیریز میں آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک دن بیٹے بیٹے ساتھیوں کو مسئلہ سمجھایا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ, جب انسان احتلام کی حالت میں ہوتا ہے, جنوبی ہوتا ہے, تو اس کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ اسی حالت میں نہ سو جائے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس بندے کو چاہیے وضو کرے, وضو کرنے کے بعد سو جائے. ایک بات کہنا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کا, لیکن عبداللہ بن عمر کے بیٹے بیان فرماتے ہیں, ان کے غلام بیان فرماتے ہیں فکان عبداللہ بن عمر اذا كانوا يفعل شيئا من ذلك توضؤ كما يتوضؤ للصلاة. فرماتے ہیں ایک بار اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حکم دے دیا تھا ایسی حالت ہو سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو. ایک بار سنا تھا, بعد میں جتنی زندگی گزری ایسی نوبت آتی پہلے عبداللہ وضو کرتے پھر سوتے تھے. وہ جو قرآن نے فرمایا تھا, فرمایا انما
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. اللہ پاک نے فرمایا جتنے مومنین ہیں اللہ کی بات پہ لبیک کرتے ہیں، کر کے دکھاتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات پہ لبیک کہتے ہیں، کر کے دکھاتے ہیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللہ کے فیصلے آنے کے بعد، اللہ کے رسول کے فیصلے کے آنے کے بعد کوئی اپنی منمانی نہیں کرتے، اس حکم پہ چل پڑتے ہیں. یہ ساری ادائیں نظر آتی ہیں عبداللہ بن عمر کی زندگی میں. ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک آرڈر جاری فرمایا. یہ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلہ، امام صاحب باب بیان کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے قریبی بندوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا بیان. اور اس حدیث کی ایک مزید وضاحت آتی ہے مسند احمد کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر کے غلام بیان فرماتے ایک بار ہم سفر پہ جا رہے تھے، ایک بندے کو عبداللہ بن عمر نے دیکھا لیکن بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ بندہ بھی دیکھا ہے لیکن پہچانے میں نہیں آ رہا. یہاں تک کہ بڑی دیر کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر نے اس بندے سے پوچھا انت فلان، کہ آپ فلاں ہیں؟ اس بندے نے کہا کہ نہ، ہاں میں فلاں ہوں. اتنی کہنے کی دیر تھی، وہ خادم بیان فرماتے ہیں، غلام بیان فرماتے ہیں، اتنا سنا عبداللہ بن عمر نے فوری طور پہ اپنی سواری سے اترے اور اپنی سواری کے مہار اس بندے کے ہاتھ میں تھما دی، اپنی پگڑی اتاری، پگڑی اس بندے کے سر پہ پہنا دی. غلام سا تھا، وہ حیران ہو گیا، خود مسکین سا بندہ، سادہ سا بندہ، فقیر سا بندہ، اور اگلے بندے سے تعلق یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے پہچان بھی نہیں رہا، پوچھ رہا ہے کہ فلاں تو نہیں. اس نے کہا کہ ہاں میں فلاں. ایسے بندے کو سواری بھی دے دی، پگڑی بھی دے دی. اس وقت چپ رہ کے جب وہ بندہ چلا گیا، آگے ہی جا کے عبداللہ بن عمر سے اس بندے نے پوچھا عبداللہ یہ کون بندہ تھا؟ اب فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ابر البر، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نیکیوں میں یہ سب سے بڑی نیکی ہے ان سب والدین کے قریبوں کے ساتھ بہتر سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ بہتر سلوک اختیار کرے. ہے میرے غلام تو نہیں جانتا، میں نے طویل زمانہ پہلے، لمبا زمانہ پہلے اس بندے کو میں نے اپنے ابا کے ساتھ دیکھا تھا. اس بندے کے تعلقات میرے ابا عمر بن خطاب کے ساتھ بہترین تھے. یہ میرے ابا کا یار تھا، دوست ساتھی تھا. وہاں پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے سب سے بڑی بہترین نیکی یہ ہے اپنے والدین کے قریبوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا کرو. میں نے اپنے ابا کے دوست کو دیکھا، محمد کریم علیہ السلام کی حدیث میرے ذہن میں آ گئی. میرے دل نے کہا عبداللہ تو سواریوں پہ گھومتا رہے، تیرے ابا کا یار پیدل چلتا رہے. عبداللہ تیرے سر پر پگڑی ہو، تیرے ابا کے یار پہ سر پر پگڑی نہ ہو. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے میں نے اپنی سواری بھی دے دی، میں نے اس بندے کو اپنی پگڑی بھی دے دی. مسند احمد کے اندر ایک اور مقام پر حدیث عبداللہ بن عمر کی سیریز میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے ایک کاروبار کیا، کھیتی باڑی. وہ ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، بعض ہوتا ہے زمین مکاتے پہ دے دینا، یہ تو عام رواج دی جا سکتی ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے زمین میں لگی ہوئی فسادے پہ دے دینا. مثال پہ یہ آموں کا باغ ہے، 6 سال کے لیے دے دیا، 10 سالوں کے لیے دے دیا. یہ کھجور کا باغ ہے، 10 سالوں کے دے دیا. یہ کیلے کی کھیت ہے، یہ 10 سالوں کے لیے دے دی. یہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یعنی کہ وہ فصل، وہ میوہ جات کئی سالوں تک چلتے ہیں، کئی سالوں تک دے دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ان چیزوں میں یہ فرمان ہے اول تو ان چیزوں کو آپ مکاتے پہ دے نہیں سکتے، اس وقت دیں جب میوہ پک جائے.
پک جانے کا مقصد یہ ہے کہ رنگ بدل دے. اگر آموں کا باغ ہے, اگر کھجوروں کا باغ, اگر کوئی فصل ہے, جب تک وہ رنگ نہ بدلے تب تک وہ کسی اور کو دی نہیں جا سکتی کرائے پر. سیدنا عمر بن خطاب کے بیٹے سیدنا عبداللہ نے ایسے کیا کہ ان کی کچھ زمین تھی, اس زمین میں کچھ ایسے فصل لگے ہوئے تھے, وہ سال ہا سال انہوں نے کسی کو دے دیے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بعد انہوں نے یہ فصل, یہ باغ کئی سالوں کے لیے کسی کو دے دیا, یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا, سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ گزر گیا, سیدنا عثمان بن خطاب کا زمانہ, عثمان بن عفان کا زمانہ, سیدنا علی کا زمانہ, سیدنا معاویہ کا زمانہ تھا, پانچویں خلیفے کا زمانہ تھا, یہ تب تک دیتے آ رہے تھے. لیکن ایک صحابی تھے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ایک بار آئے, انہوں نے کہا کہ عبداللہ جی رافع کیا فرما دیا, فرماتے جتنا مجھے اندازہ ہے, یہ بھی وہ ذات نہیں کہ 100% یاد ہے, مجھے اندازہ ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قرار المزرعہ, جتنا مجھے یاد ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس بات سے کہ اپنی کھیتی کو کئی سالوں کے لیے کرائے پہ دے دیا جائے. حدیث میں آتا ہے, حدیث سننے کی دیر دی, ایسے نہیں کہا رافع تو کون ہوتا ہے, میں بھی تیری طرح مدینے میں رہا ہوں, میں بھی تیری طرح محمد کریم علیہ السلام کا صحابی ہوں, اتنے سارے عرصے سے میں کرتا آ رہا ہوں, مجھے کسی نے منع نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے حدیث سننے کی دیر دی, فوری طور پہ اعلان کر دیا آج سے میرا یہ سودا کینسل. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث پڑھی, قرآن کی آیت کانوں پہ پڑھی, عمل کا سلسلہ شروع, ایک چیز کو نہیں بھولے تھے. مسند احمد کے اندر حدیث عبداللہ بن عمر کی سیرت میں آتا ہے کہ ایک بار جا رہے تھے, غلام صاحب تھا, پہاڑوں سے گزر رہے, اچانک بانسری کی آواز آئی, جیسے آواز آئی عبداللہ نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی اور اس قدر زور سے ڈالی کہ باہر کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی, اور اپنے غلام سے پوچھ جاتے ہیں یا نافع انت تسمع, یا نافع انت تسمع. پھر کچھ دیر چلے, پھر پوچھتے ہیں یا نافع انت تسمع, نافع بتلاؤ ابھی تک آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی, ابھی تک بانسری کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی. نافع فرماتے میں بولتا رہا ہاں عبداللہ آ رہی ہے, ہاں عبداللہ آ رہی ہے. چلتے گئے جہاں تک کہ میں حتی قلت لا, میں نے کہا اب آواز نہیں آ رہی. پھر اپنے کانوں سے فوری طور پہ انگلیاں نکال دی اور میں نے پوچھا کہ عبداللہ, یہ فرماتے ہیں اسی جنگل سے گزرے, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالہا کدا, میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو دیکھا تھا, آپ یہاں سے گزرے تھے, وہ عمل جو اللہ کے حبیب نے کیا میں نے آج محسوس کیا, میں نے اس پر بھی عمل کر دیا. حدیث کی کتاب سنن نسائی کے اندر, کتاب الصحف کے اندر, یہ ایک ترتیب کے ساتھ کتاب الصلاۃ کے اندر کہ نماز کے ابتدا میں کون سے کلمات کہے جائے. حدیث میں آتا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے, ایک بندے نے پیچھے سے آ کے نماز شروع کی, لیکن اس کی آواز کچھ بڑھ گئی, اس بندے کی زبان سے وہ کلمات کچھ بڑی آواز میں نکل گئے. اس بندے نے کہا تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وصیلا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز کے بعد پوچھا من القائل, یہ کہنے والا کون تھا, من المتکلم, یہ جملے کس نے کہے تھے. ایک بندے نے کہا کہ میں نے کہے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمات مجھے بڑے پیارے لگے. اتنی کہنے کی دیر تھی, عبداللہ بن اس مجلس میں تھا, اس دن یہ بات میں نے صرف سنی تھی کہ یہ کلمات اللہ کے حبیب کو پیارے لگے گے. اپنے ساتھی کو فرماتے فما ترکتہ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کئی سال گزر گئے ان کلمات کو میں نے بھلایا نہیں, میں پڑھتا ہی رہا ہوں. حدیث میں آتا یہاں تک کہ سنت پہ اتنا عمل تھا, سیرت رسول پر اتنا عمل تھا, عملی زندگی میں اتنا جذبہ تھا کہ ایک
ایک بار کسی ساتھی نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر کے پاؤں میں چپل، ہمیشہ وہی چپل۔ آخر اس ساتھی نے پوچھی دیا عبداللہ کیا بات ہے، آپ ہمیشہ یہی چپل پہنتے ہو؟ سن عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں اس لیے یہی چپل پہنتا ہوں کہ میں نے اللہ کے حبیب کے پاؤں میں یہی چپل دیکھی تھی۔ اب یہ جو پہلا نقطہ ہے عمل، دین کی باتوں پر عمل، اور یقین جانا یہ اتنا طویل ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کے اندر۔ اگر ہم اسی نقطے پر چلے تو میں نے گھڑی کو دیکھا کہ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ پہلا نقطہ اتنا طویل ہے، نمازوں کو، اذانوں کو، عبادتوں کو، حق گوئی کو، سچ گوئی کو، ان چیزوں میں دیکھیں اس بندے نے عملی میدان میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی خصوصیت تھی۔ اس کے بعد دوسری چیز، دوسرا معاملہ کیا تھا؟ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ ہر جگہ پر رب کے دین کی وکالت کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہر جگہ پر محمد کریم علیہ السلام کے سنت کی وکالت کرتے تھے۔ سیاسی پارٹیوں کے وکیل تو آج آپ کو ہزار ملیں گے، ہر پارٹی کا وکیل آپ کو ایسے لگے گا وہ اپنے قائد پر ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی پارٹی کے لیے ایک جملہ سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اپنے دلوں سے اور اپنے ضمیروں سے پوچھیں سیاسی پارٹیوں اور سیاسی حکمرانوں کی وکالت کا کوئی ثواب ہے؟ کوئی اجر؟ بلکہ یہاں وکالت تو ہمیں لے جاتی، ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن وہیں پر دیکھیں ہم مسلمانوں نے اللہ کے دین کی کتنی وکالت کی ہے، اللہ کے حبیب کی سنت کی ہم نے کتنی وکالت کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، یقین جانے آپ کو ایسے لگے گا ہر وقت یہ بندے چوکس ہوتے تھے، چوکنے ہوتے، ہر طرف دیکھتے، جہاں کوئی کمی نظر آتی کھڑے ہو کے کہتے خبردار اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایسے کیا ہے، خبردار محمد کریم علیہ السلام نے ایسے کیا ہے۔ حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث عبداللہ بن عمر کی سیریز ہے، حج کا میدان ہے، لوگ حج کے میدان میں اپنے اونٹوں کو نہر کر رہے ہیں، لیکن بعض بندے ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا ہوا ہے، وہ نہر کرنے کے بجائے ذبح کا ارادہ کرتے ہیں یا بیٹھ کے نہر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر دیکھا، حدیث میں آتا ہے جیسے ہی دیکھا ان لوگوں کے آگے قریب کھڑے ہو گئے، فرمایا وَبَعْثَا کیا مؤکدہ، فرماتے ہیں اللہ کے بندو یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے ہم نے حج کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہم نے دیکھا آپ اونٹوں کو نہر کیا کرتے تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام اونٹوں کو کھڑا کرتے تھے، اونٹ کا اگلا گھٹنا باندھ دیتے تھے، اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام سے نہر کیا کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اونٹوں کو بٹھا کے ذبح کرنے والوں، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے اونٹوں کو بٹھانے کے بجائے کھڑے کھڑے نہر کر دو۔ حدیث میں ایک بندے کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، وہ بندہ کہتا میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک میں نے محسوس کیا تو میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن فرماتے میں نماز میں تھا، میرا ذہن ادھر ادھر کے پیچھے ہو گیا، غلطی سے ایسے میں نے کیا کہ تشہد میں بیٹھ کر، اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں نماز کے اندر میں نے ایسے کیا، سامنے کنکر پڑے تھے، جیسے عام طور برتن کبھی کبھار کوئی سس بندہ کہہ لیں، غافل بندہ کہہ لیں، ویسے اچھے بندے کے اوپر بھی بعض اوقات کیفیت آ جاتی ہے کہ انسان کا ایمان ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ عبداللہ بن عمر نے اس بندے کو دیکھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے دیکھا میں پتریوں کو اٹھا کے ادھر سے ادھر کرتا ہوں، ادھر سے ادھر کرتا ہوں۔ فرماتے جس سے نماز مکمل ہوئی میں نے سلام پھیرا، فضرب یدیا، عبداللہ بن عمر جو قریب بیٹھے تھے میرے ہاتھوں پر ہاتھ مارا، فرمایا اسنا کما یسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے جوان یہ نماز میں کیا کر رہا تھا؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ تشہد کے وقت اللہ کے حبیب علیہ
السلام کیا کرتے تھے؟ خبردار جب نماز میں بیٹھ جائے اپنے گھٹنوں پہ ایسے ہی ہاتھ رکھ لے جیسے اللہ کے حبیب علیہ السلام ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے تھے، نوجوان آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا۔ مسند احمد کے اندر حدیث عبداللہ بن عمر کی سیریز میں آتا ہے، ایک دن ایک مجلس میں بیٹھے تھے، ایک بندے کو دور سے آتا ہوا دیکھا سیدنا عبداللہ بن عمر نے، لیکن اس بندے کی دھوتی ٹخنوں سے نیچے جا رہی تھی۔ آپ ایک بزرگ انسان تھے، بڑی عمر والے تھے، ایک مقام تھا، لوگوں کے بیچ میں ایک حیثیت تھی۔ آپ نے فرمایا اس بندے کو بلاؤ۔ اس بندے کو بلایا گیا۔ ابن عمر نے پہلا اس بندے سے سوال کیا، ممن انتا، بتا کہ تو ہے کون؟ اس بندے نے بتایا کہ من بنی بکرن، میں بنی بکر خاندان کا ہوں۔ فرمایا اتحب ان ینظر اللہ تعالی الیک یوم القیامہ، اے اللہ کے بندے کیا تمہیں ایسی بات بتاؤں کل قیامت کے دن تیرا رب تیری طرف نظر رحمت سے دیکھے؟ اس بندے نے کہا ہے اسی بات مجھے بتا۔ آپ نے فرمایا ارفع ازارک، یہ اپنی دھوتی کو اوپر کرو، یہ کیوں اپنے ٹخنے چھپائے ہوئے ہیں؟ پھر حدیث بتاتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من جر ثوبہ من الخیلاء لم ينظر اللہ تعالی الیہ یوم القیامہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آج جو دنیا میں چلتے ہوئے گھومتے ہوئے پھرتے ہوئے اپنی دھوتی کو اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے گرا کے چلتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھیں گے تک نہیں۔ ان چیزوں کو دیکھیں تو خود بھی دین کرتے ہیں اور ہر وقت اس عمل کی دعوت دیتے رہتے ہیں، کبھی ادھر نظر اٹھتی ہے کبھی ادھر نظر اٹھتی ہے، ہر بندے کو دین کی باتیں سکھاتے سمجھاتے چلتے ہیں۔ دو باتیں اس بندے کی زندگی کی تیسری بہت بڑی بات، عمل میں بھی مکمل تھے، عمل کی دنیا میں، دعوت کی دنیا میں، تبلیغ کی دنیا میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کے دنوں میں باہر نکل جاتے، تکبیرات کے کلمات کہتے کہ لوگ سن کر پڑھنا شروع کر دیں، لیکن اتنے عظیم انسان ہیں۔ تیسرا نقطہ پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا۔ میرا اور آپ کا تو حال ہی ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں، پھر بھی بے خوف ہے۔ کتنی دین کی وعیدیں کانوں پر پڑھتی رہیں کہ عملی زندگی کے حالات نہیں بدلتے، جتنا ہم کہیں جتنا سنیں، لیکن ہماری زندگی وہیں چل لگی ہے کیونکہ خوف نہیں، کیونکہ ان آیتوں پر اگر ایمان ہو کل قیامت کا دن سورج ایک میل کے فاصلے پہ اور زمین پھٹ جائے، ستارے گر جائیں، انسان ننگے پاؤں جسم سارے ننگے محشر کے میدان میں انسان اپنے پسینوں میں ڈوبتا رہے، اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کو پوچھ کے بات کرے، اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی حجاب نہ ہو، ایک ایک چیز بندے کی پوچھی جائے، زمین بھی گواہی دے، بندے کا وجود بھی گواہی دے، فرشتہ بھی گواہی دے، اعمال نامے کا دفتر بھی گواہی دے، اوپر سے رب بھی گواہ ہو۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی چیز نہیں چھپے گی، ہر چیز کھلے گی۔ یہ ساری حقیقتیں ہیں، میں آپ ہم سارے مسلمان ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن مان کر جان کر یقین رکھ کر ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو سمجھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو روک دیا کہ یار یہ جتنا سنتے ہیں سناتے ہیں مذاق تو ہے نہیں، یہ ساری حقیقتیں ہیں۔ اگر حقیقتیں ہیں تو ہم سے تو کل سب کچھ پوچھا جائے گا، تو ہم جو کر رہے ہیں کیا جواب دیں گے؟ یہی ہے کہ باز آ جائیں رک جائیں، ہم نے نہیں کیا۔ لیکن عبداللہ بن عمر کی سیرت کہتی ہے سارے دین پہ عمل بھی کیا، دین کی تبلیغ بھی کی، لیکن بہت زیادہ اپنے رب سے بھی ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ مسند احمد کے اندر حدیث عبداللہ بن عمر کی سیرت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اصل نام عامر تھا، والد کا نام شرحبیل تھا، عامر بن شراحیل۔ یہ تابعی فرماتے میں آیا عبداللہ بن عمر مدینہ میں دین سیکھنے، علم سیکھنے، لیکن بڑی حیرانگی کی بات فرماتے ہیں وہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جوانی میں قدم قدم پر موڑ موڑ پر لوگوں کو حدیثیں سناتے تھے۔ ہر جگہ دیکھیں عبداللہ بن عمر کی آپ بیان کردہ حدیثیں دیکھیں گے، صحابہ کرام میں سیدنا ابو ہریرہ کے بعد تقریباً سب سے زیادہ حدیثیں ملے گی آپ کو عبداللہ
عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ تعالی عنہما، سب سے بڑے حافظ حدیث سے حدیث کے راوی تھے. ان چند صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جو حدیث کی بہت زیادہ معلومات رکھتے تھے. لیکن امام شعبی فرماتے ہیں میں اس وقت میں آیا جب عبداللہ بن عمر بوڑھے ہو گئے تھے، انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے. لیکن حیرانگی کی بات فرماتے ہیں جالستو ہند باللہ ابن سنتین، عبداللہ بن عمر بوڑھے ہو گئے تھے. اس بڑھاپے کے عالم میں 2 سالوں تک میں ان کے ساتھ رہا. 2 سالوں تک اس بندے کی مجلس میں رہا، سمجھایا کرتے تھے ایسے کرو ایسے نہ کرو، ایسے کرو ایسے نہ کرو. لیکن 2 سالوں میں بھی کبھی بیٹھ کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس طرح فرمایا، کیونکہ ڈرا کرتے تھے کہیں حدیث بیان کرنے میں کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے. کیونکہ صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں. امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ میں لکھا چند ایسے صحابہ تھے جو کہا کرتے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو زبان سے جملہ نکال دیا ہے، اب اس جملے میں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو اس کی بھی اجازت نہیں. صحابہ کرام کے 2 طبقے تھے. بعض کہتے تھے کہ حدیث یعنی کہ روایت بالمعنی، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات سن لی، اب اپنے ہی جملوں میں خلاصے کے طور پر پیش کر دو. بعض صحابہ اس سوچ کے قائل تھے. لیکن بعض کہتے تھے نہیں، ایک لفظ کو بھی آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں. ان میں عبداللہ بن عمر بھی تھے اور اس مسئلے میں اتنا ڈرتے تھے 2 سالوں تک. امام شافعی فرماتے میں بیٹھا رہا، کوئی حدیث پڑھ کے نہیں سنائی کہ بیان کروں اس بڑھاپے کی عمر میں کوئی جملہ آگے پیچھے ہو جائے. یہاں تک کہ اور سیرت پڑھتے جائیں کتنا اللہ کا ڈر تھا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک تابعی فرماتے میں مسجد میں آیا، ایک بندہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور سامنے عبداللہ بن عمر جو انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے وہ بھی بیٹھے گئے. وہ تابعی قرآن پڑھتا جا رہا ہے. اسی لغلال فی اناقہم، اللہ پاک نے فرمایا کل قیامت کے دن جب انسانوں کے حساب و کتاب ہو جائیں گے، جہنمیوں کے گلے میں ہم توق ڈال دیں گے. ان کے گلوں میں توق ہوں گے، ان کو گھسیٹا جائے گا. تابعی پیچھے سے ان آیات کو پڑھتا جاتا ہے. تمیض من الغیظ، قیامت کے دن جہنم کو گرم کر دیا جائے گا تو پایا جائے گا جہنم پھٹنے کے جہنم قریب ہوگی. حدیث میں آتا ہے پیچھے تابعی پڑھتے جاتے ہیں، آگے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اگلی صف میں بیٹھے ہیں، روتے جاتے ہیں. پڑھنے والے کی کوئی توجہ نہ گئی. وہ تابعی فرماتے میں جیسے ہی اندر آیا میں دیکھتا ہوں ایک بندہ مسجد کے کونے میں قرآن پڑھتا جاتا ہے، دوسرے کونے میں عبداللہ بن عمر سنتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں. میں نے دونوں کو دیکھا، میں معاملہ سمجھ گیا. میں ہٹ کے فوری طور پر قرآن پڑھنے والے قاری کے سر پہ کھڑا ہو گیا، قاری کے قریب کھڑا ہو گیا. میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے اپنی تلاوت کو روک لے، اپنی تلاوت کو آہستہ کر لے. کیا تو دیکھتا نہیں، جانتا نہیں، تو قرآن پڑھتا جاتا ہے. اس بوڑھے عبداللہ کا حال کیا ہو جاتا ہے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے آؤ آؤ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، لوگو ان کے نقش قدم کی طرف آؤ، ان کے طریقے پہ چلو گے، ان کا انداز پیدا کرو گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہوگا، اتنا عطا کرے گا، اتنا نوازے گا، اتنا کرم کرے گا کہ تم بھی راضی ہو جاؤ گے. اس عظیم جماعت میں سے ایک بندہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی سیرت نے سبق دیا اگر تم اس عظیم منزل کے طالب ہو، ہمیشہ کی عزتوں رفعتوں کے طالب ہو، اللہ کی خوشنودگی اور اللہ کی نظروں میں صالح بننا چاہتے ہو، دنیا عقبہ کی رفعتیں بلندیاں چاہتے ہو، تو یہ 3 کام کر دو. اللہ کے دین پہ عمل کر لو. دین اس لیے نہیں آیا، یہ قرآن محمد کریم علیہ السلام کا فرمان اس لیے نہیں آیا. سنو بھی صحیح، کرو اپنی مرضی کی نہیں. یہ چیزیں آئی اسی لیے ہیں
فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. نبی اسی لیے پیچھے چلو. ان کی زندگی پہلا سبق میں دیتی ہے جتنا ہم نے دین سن رکھا ہے اس پہ عمل کریں. حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے اندر ابواب صفت القیامہ کا پہلا باب ہے باب صفت القیامہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن آدم کے بیٹے سے 5 سوال کیے جائیں گے. فرمایا لا تزول قدم ابن آدم. ان کا جواب دیے بغیر قدم بھی ہل نہیں سکتا. ان میں سے ایک سوال 5واں یہ بھی ہے تجھ تک جو دین کی باتیں پہنچی ان پر عمل کتنا کیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان پر میرا آپ کا سب کا ایمان ہے. ہم نے کتنا دین سنا بلکہ آج تو حال یہ ہے ہمیں سب پتا ہے الا ماشاءاللہ. ہم دین کی ہر بات کو جانتے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. وہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا علم ہے کل پوچھا جائے گا. تو اللہ کے بندو اس نقطے پہ ہم غور کریں. ہم سے جب پوچھا گیا ہم کیا جواب دیں گے. ہم تو دین کو سنتے تھے سمجھتے تھے جانتے تھے. تو عبداللہ بن عمر کی زندگی ان کی سیرت پہلا سبق دیتی ہے اللہ کے دین پر کے دکھاؤ. اس بندے نے نماز کا سنا کس طرح نماز سے تعلق جوڑا. اس بندے نے مسجد کا سنا کس طرح مسجد سے تعلق جوڑ کے دکھایا. اس بندے نے جہاد کا ذکر سنا کیسے جہاد سے تعلق نبھا کے دکھایا. ایک ایک چیز کو دیکھو. اور اس کے بعد دوسری چیز وکیل بننا ہے تو اللہ کے دین کے وکیل بن کے دکھاؤ. ان سیاستدانوں کے ان ریاستدانوں کے ان برادریوں کے ان قوموں اور قبیلوں کے وکیل بننے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات اس وکالت کی وجہ سے ان کی ضلالت کی ذمہ دار بھی ہم ٹھہرتے ہیں. آؤ سب سے زیادہ وکالت کریں اللہ کے دین کی اللہ کے قرآن کی محمد کریم علیہ السلام کے فرمان کی. یہ اتنی عظیم وکالت ہے یہ اتنا عظیم عمل ہے. تبلیغ دین آپ کی ایک جملے سے کوئی بندہ سمر گیا یقین جانو سالوں تک وہ عمل کرتا رہے جتنا اس کو اجر ملے اتنا تبلیغ کرنے والے کو اجر ملے. ابن عمر کی زندگی دوسرا نقطہ یہ دیتی ہے دین پر عمل کرو اور خدا کی خلق کو دین سکھانے کی کوشش کرو. اور تیسری بات یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی بے خوف مت بنو. بہادر بننے کی پھر بھی ضرورت نہیں. پھر بھی اللہ کی زمینوں پر اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرو کیونکہ ان کے ناموں میں سے ان کا ایک نام صمد بھی ہے. اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے اسے کسی کی عبادت کی کسی کی کوئی پرواہ نہیں. فرمایا ڈرتے رہو گڑے رہو راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اس عظیم و صالح انسان سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی کے لیے بنیادی 3 نکات ہم نے ذکر کیے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان 3 نکات سمیت پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.